ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ پہلے آیت پاک کا ترجمہ دیکھیے، آیت نمبر 66۔ ہا انتم ہاؤلا، تم وہی لوگ ہو، حاججتم کہ تم نے حجت کی، فیما ان چیزوں کے بارے میں، لکم بھی علم جس کا تمہیں تھوڑا سا علم بھی تھا۔ تم وہی لوگ ہو کہ جنہوں نے حجت کی ان چیزوں کے بارے میں جس کا تمہیں تھوڑا سا علم تھا۔ فلیما سو کیوں، تو حاجونا تم حجت کر رہے ہو، فیما اس چیز کے بارے میں، لیس لکم بھی علم کہ جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت بھی ترجمے پہ دیکھیے، ما کان ابراہیم نہیں تھے حضرت ابراہیم، یہودی ولا نصرانین اور نہ عیسائی، ولیکن کانا لیکن تھے حضرت ابراہیم، حنیفا تمام باطل عقائد اور تمام باطل مذاہب سے روگرداں یعنی اپنے آپ کو بچانے والے، حنیفن اور سیدھے راستے کو اختیار کرنے والے، یا یہ کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، مسلمن اور اللہ کے فرما برداری کرنے والے تھے، اہل اسلام میں سے تھے، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے حضرت ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ آیت جو چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور اسی وفد کے اندر کچھ یہودی علماء بھی آ گئے، کچھ یہودی بھی شامل ہو گئے اور آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ آپس میں حجت کرنے لگے۔ یہودیوں کا گروپ یہ کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں کی جماعت یہ کہتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے، اور دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اپنے طریق پر یعنی اپنے مذہب پر حضرت ابراہیم کو ثابت کر لیں تاکہ ہمارا مذہب کیا ہو جائے، برحق ہو جائے، اور یہ جو دین اسلام کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں، ان کی منسوخیت کی دلیل جو ہے رد ہو جائے۔ کیوں رد کیسے ہوگی؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ دین ابراہیمی پر میں، اور دین اسلام یہی دین ابراہیمی ہے۔ اب یہودی اگر اپنے دین کو حضرت ابراہیم کا دین بنا دیتے یا عیسائی بنا دیتے، تو اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو منسوخ کہتے تو کیا مطلب ہوتا؟ خود حضرت ابراہیم کے دین کو تم منسوخ کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر رد پڑتا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دلیل کو خود قرآن پاک کے ان الفاظ میں رد کیا کہ چلو تم نے اپنے مذاہب کے بارے میں جھگڑا کیا تو ان کو کچھ تو تمہیں علم تھا اس بارے میں. کیا کیا تھا؟ عیسائی اور یہودیوں سے جھگڑا ہوتا تھا. یہودی کہتے تھے کہ ہم برحق اور عیسائی کہتے تھے ہم برحق. خیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد تو یہودیت جو حضرت موسیٰ کا دین تھا وہ منسوخ ہو چکا تھا، وہ ایک الگ چیز. لیکن عیسائی اپنے آپ کو برحق کہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ثابت کرتے تھے؟ خدائی ثابت کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کو دیکھ کر جو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، جیسے میں نے بتلایا تھا نا، مردوں کو زندہ کر دینا، چڑیوں کو اڑا دینا، کیا کھا کر آئے ہو بتلا دینا، کیا گھر میں رکھ کر آئے ہو یہ بتلا دینا، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدائی کا ثبوت پیش کیا کرتے تھے. کون؟ عیسائی. تو حضرت عیسیٰ کی شریعت کے بارے میں تھوڑا بہت ان کو علم جو تھا، چلو اس بارے میں تم نے لڑا جھگڑا وہ کیا، لیکن جن کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے وہ کون سی ذات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو، حضرت موسیٰ کے اس دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے حضرت ابراہیم ہے، اور حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے 2000 سال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہیں. تو یہ 2000 سال پہلے کا وقفہ تم کو کیا معلوم کہ ان کی شریعت کیا تھی؟ تو جس بارے میں تمہیں علم تھا چلو اس بارے میں تم نے حجت کیا تو کیا. کس سے حجت کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور جس بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے بالکل، وہ 2000 سال پہلے تم سے آ کر جا چکے، اس کے بارے میں تم کی حجت کر رہے ہو؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں تم اس کے بارے میں کیوں حجت کر رہے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ حجت کس سے چل رہی تھی ان کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. نبی کو اللہ رب العزت نے سارا علم دے رکھا ہے کہ کس کی شریعت کیا تھی کیا نہیں تھا سب کچھ، اور یہ جاہل ٹھہرے اس معاملے میں. تو اس حجت کے اندر غالب کون آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو رسوائی ان کی وہاں پر بھی ہوگی، اور ہوئی رسوائی اس بارے میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر اعلان فرما دیا آگے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ابراہیم کیا تھے اس کا علم اللہ کو ہے، تمہیں نہیں ہے اس کا علم، تم سے 2000 سال پہلے کے ہیں وہ. آگے صاف لفظوں میں اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. نہ یہودی تھے نہ عیسائی، اصولی طور پر اور نہ فروعی طور پر، کیونکہ فروع جزیات مسئلے کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہوتے ہیں ان میں حضرت ابراہیم کی شریعت بالکل الگ تھی اور ان کی شریعت بالکل الگ ہے. کسی بھی اعتبار سے فروعی اعتبار سے حضرت ابراہیم نہ دین عیسوی پہ تھے نہ دین موسوی پر تھے، اور پھر بعد میں آنے والے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں پہلے آنے والے نبی؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب رہا اسلام، تو عام طور پر ہوا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر شریعت کے حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے حصوں سے ملتے جلتے تھے. مثلا میں کچھ مثالیں آپ کو دوں، جیسے ختنہ کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تھی، اس شریعت کے اندر بھی ہے. ایک مثال میں نے آپ کو دی. ایسے اور بہت سارے مسائل تھے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر تھے، وہ بالکل ہو بہو وہی ہماری شریعت کے اندر ہیں بلا کسی تبدیلی کے. تو عام طور پر اگر دیکھا جائے تو فروعی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مل رہا ہے. اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جملہ استعمال کیا، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام باطل عقائد سے بالکل روگردہ تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، مسلمہ اہل اسلام میں سے تھے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں میں سے تھے. وما کان من المشرکین. حضرت ابراہیم مشرک تھوڑی تھے. یہ اللہ نے جملہ کیوں ڈالا؟ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی، اور عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم عیسائی. اور یہودی کیا کہتے تھے؟ حضرت عزیر خدا کے بیٹے. اللہ کہتا لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کیا نہیں کیا؟ اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے یا ڈائریکٹ خدا ہی. حضرت مریم اللہ کی بیوی. اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ بالکل بے نیاد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاد، کوئی اولاد نہیں، نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو یہ دونوں شرک کے اندر مبتلا تھے، عزیر کو خدا کا بیٹا بنا کر اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا بنا کر. تو اب یہ بتلاؤ کہ حضرت ابراہیم نے کیا عزیر کو خدا کا بیٹا مانا تھا؟
حضرت ابراہیم نے کیا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا تھا؟ یہ تو شرک ہے، اور حضرت ابراہیم اس سے بالکل بری تھے. وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا ان، بے شک، اول الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والے، لوگوں میں سب سے زیادہ قربت رکھنے والے، سب سے زیادہ قریبی، بی ابراہیم، حضرت ابراہیم سے وہ لوگ تھے، للذین، وہ لوگ تھے، اتبعوہ، جنہوں نے حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کی اتباع کی. سب سے زیادہ مناسبت اور سب سے زیادہ تعلق اور سب سے زیادہ قریبی حضرت ابراہیم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم کی اتباع اور پیروی کی. وہذا النبی، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم کی یہ نبی ہے. یہ سے اشارہ کون ہو سکتا ہے؟ قرآن جس پر نازل ہوا یہ نبی ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں حضرت ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب اس نبی کے بعد جو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے، یعنی اہل ایمان. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست اور ایمان والوں کا مددگار ہے. دیکھیے اس آیت کا شان نزول، یعنی اس آیت کے اترنے کا سبب اور واقعہ تفسیر مظہری اور دوسری تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ نقل کیا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس واقعے کے اور اس آیت کے شان نزول کے کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی اور کب ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام المفسرین کہلاتے ہیں صحابہ میں. یہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب ایمان لانے کے بعد کچھ اپنے ساتھیوں کو لے کر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو لے کر مکہ والوں کے ظلم سے پریشان ہو کر ہجرت کر گئے حبشہ، ملک حبشہ. اور اس وقت ملک حبشہ کا جو بادشاہ تھا عیسائی المسلک تھا، عیسائی المذہب تھا، اس کا نام تھا نجاشی. یہ تو وہاں چلے گئے کہاں؟ ملک حبشہ. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو آپ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ جانے کے بعد ابھی یہ لوگ ملک حبشہ کے اندر ہی تھے کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا اور جنگ بدر بھی ہو گئی. اس کے اندر 70 مارے گئے بڑے بڑے سردار کفار مکہ میں سے، اور 70 یا اس سے کچھ زیادہ قید بھی ہوئے. مکہ کے مشرکین نے آپس میں تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلا کر میٹنگ کی اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. چنانچہ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ نجاشی جو بادشاہ تھا اس کے پاس مکہ کے جو لوگ گئے ہوئے ہیں کسی بھی طریقے سے ان کو وہاں سے حاصل کر کے ہم اپنے پاس لے لیں، اور پھر جو ہے جو مدینے والے ہیں ہم ان سے بدلہ یہ لیں گے کہ جو ہمارے بڑے بڑے سرداران مارے گئے ان کے بدلے میں ہم ان کو قتل کریں گے. تو یہ طے ہوا کہ ایک اپنا نمائندہ 2 اچھے اور اعلیٰ قسم کے ذہین قسم کے لوگوں کو بنا کر وہاں پر بھیجا جائے. چنانچہ باتفاق رائے اس وقت حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں لائے تھے، ان کو اور ایک عمارہ ابن ابی محیط اس شخص کو یہ بھی بعد میں ایمان لے آئے. ان دونوں حضرات کو سب نے باتفاق رائے اپنا نمائندہ بنایا اور کچھ ہدیہ جس میں لکھا ہوا ہے طائف کے کچھ اعلیٰ قسم کے چمڑے اور کچھ چیز شامل رہی ہوگی، ہدیہ دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا کہ جا کر ہماری باتیں ان کے سامنے رکھو اور کسی طریقے سے ان حبشہ جانے والے مسلمانوں کو اپنے قبضے میں لے کر مکہ لے آؤ. چنانچہ یہ دونوں حضرات سمجھدار قسم کے جو مانے جاتے تھے ان میں یہ نمائندہ بن کر اور یہ دونوں سمندری راستے سے حبشہ جا پہنچے اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر سجدہ تعظیمی کیا. یعنی اس زمانے میں تھا بادشاہوں کو سجدہ کیا کرتے تھے لوگ تعظیماً، سجدہ تعظیمی کیا اور مکہ والوں کی جانب سے دعائے سلامتی پیش کی اور اس کے لیے سلامتی کی دعا پیش کی اور عرض کیا کہ ہماری قوم آپ کے لیے خیر خواہ ہے اور آپ کے عافیت کی طلبگار ہے.
قوم کے لوگوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس مکے سے آئے ہوئے ہیں، ان سے آپ ذرا ہوشیار رہیں، ان سے ذرا آپ ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ لوگ ایک بہت بڑے جھوٹے آدمی کے ساتھی ہیں، یہ لوگ ایک بہت بڑے جھوٹے شخص کے ساتھی ہیں جس نے خود کو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے مکے میں، اس شخص کا ساتھ دینے والے یہ لوگ ہیں، مگر سوائے بے وقوفوں کے ہم میں سے کوئی شخص اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے بے وقوفوں کے ہم میں سے کوئی شخص اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے ان کو اتنا تنگ اور مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس مجبوری کی حالت میں انہوں نے ہمارے مکے کے ایک علاقے کی ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کے اندر مکے شہر کو چھوڑ کر جا کر پناہ لے رکھی ہے، اور لوگوں نے ان کے پاس بالکل آمد و رفت بند کر رکھی ہے، نہ کوئی ان کے پاس جاتا ہے ملنے کے لیے اور نہ وہ وہاں سے نکل کر مکہ آ پاتے ہیں، یہ حال ہے ان کا۔ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ اس سختی اور تنگی سے پریشان ہو کر، اس سختی اور تنگی سے پریشان ہو کر اس شخص نے اپنے چاچا کے لڑکے جس کا نام ہے جعفر، اس کو جو ہے آپ کی خدمت میں اس نے بھیجا ہے تاکہ جو ہے آپ کچھ مدد کریں تو ان کے آگے کی گاڑی چل سکے۔ یہ جو ہے جھوٹا پیغام جو ہے مکے والوں کی طرف سے نجاشی کے دربار کے اندر نجاشی کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا، اور آگے کیا کیا، اور ہمارے اس قول کا ثبوت یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا پروف یہ ہے کہ آپ کا مذہب خراب کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کی رعیت جو ہے یعنی جو آپ کے نیچے لوگ ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہوگا یہ کہ آپ کے سامنے اگر آپ ان کو بلائیں گے تو ہوگا یہ کہ نہ یہ آپ کو سجدہ کریں گے اور نہ آپ کا اس قسم کا ادب کریں گے جیسے کہ ایک بادشاہ کا ادب ہوتا ہے دنیا کے اندر، چاہے تو آپ بلا کر ان کو دیکھ لیں، نہ وہ سجدہ کریں گے آپ کو اور نہ آپ کو اس قسم کا ادب کریں گے جس قسم کا ادب ایک بادشاہوں کا کیا جاتا ہے۔ یہ ہم بطور دلیل آپ کو بتلا رہے ہیں، آپ آزمانے کے لیے ان کو بلا کر دیکھ لیں، لہذا آپ ان سے احتیاط رکھیں اور ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ جب نجاشی بادشاہ نے ان کے اس بات کو سنا تو اس نے حضرت جعفر کو ان کے ساتھیوں سمیت دربار کے اندر طلب کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جب نجاشی کے دربار میں پہنچے تو حضرت جعفر نے بلند آواز سے دروازے پر پہنچ کر یہ جملہ کہا، اللہ کا گروہ آپ کی دربار کے اندر حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے، کیا بادشاہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے؟ حضرت جعفر نے بلند آواز سے ایک دم یہ کہا، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت بادشاہ کے دربار میں حاضری کی اجازت چاہتی ہے، کیا اجازت ہے؟ نجاشی نے یہ جملہ سنا، اللہ کا گروہ حزب اللہ، تو اس نے اندر سے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر اس شخص سے کہو، ان سے کہو کہ جو جملہ کہا ہے دوبارہ کہے۔ چنانچہ حضرت جعفر نے پھر بلند آواز سے کہا، اللہ کا گروہ بادشاہ کے دربار میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ تو نجاشی نے اندر سے یہ بات پہنچوائی کہ جی ہاں، اللہ کے اجازت اور ذمہ داری کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت ہے۔ جب یہ جملہ نجاشی کی طرف سے جواب میں ملا تو یہ جو عمرو ابن عاص اور عمارہ ابن ابی محیط بیٹھے ہوئے تھے، یہ عمرو ابن عاص ان کو ہاتھ مار رہے ہیں، سنا کیا کہا؟ ان کو ہاتھ مارے، سنا کیا کہا؟ یعنی دونوں کو یہ جملہ خراب لگا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا گروہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اللہ کی گروہ کو آنے کی اجازت، یہ تو اس کا مطلب قبول کر لے رہا ہے، یہ ہماری بات کیا سنے گا؟ بہت خراب لگا تو اس نے اس کو ہاتھ مار کر کہا، دیکھو سنا کیا کہا؟ خیر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور نجاشی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ اندر آئے تو شاہی دربار کا جو ایک ادب تھا سجدہ اور شاہی دربار کا جو ایک انداز تھا داخل ہونے کا، وہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں اپنایا؟
نجاشی نے یہ کہا تو یہ بول پڑے، دیکھا نا ہم نے کہا تھا نا کہ وہ لوگ آپ کی بالکل تعظیم نہیں کریں گے، تو متکبر لوگ ہیں، غرور والے لوگ ہیں، غرور میں مبتلا، کیا تعظیم کریں گے آپ کے؟ سجدہ بھی نہیں کیا، تعظیم بھی نہیں بجا لائے۔ حالانکہ نجاشی نے یہ جملہ اعتراضاً نہیں کہا تھا ان سے، بلکہ بطور علم کے کہ جواب کیا ملتا ہے مجھے اس کا، اس طور پر کہا تھا، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ حضرت جعفر نے یہ فرمایا کہ ہم جس شخص کے پاس سے آ رہے ہیں اور جس شخص کے پیغمبر بن کر ہم تمہارے ملک کے اندر آئے ہیں، اس شخص کے نزدیک سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، تب تک تو ہم لوگوں کی تعظیم اس انداز پر کیا کرتے تھے جیسے بادشاہوں کے دربار میں ہو رہی ہے۔ اب ہم نے اس دین کو ترک کر دیا ہے اور ایک اس دین کو اختیار کر لیا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اس شریعت کے اندر بالکل اس قسم کے سجدے کی اجازت نہیں ہے جس قسم کا سجدہ تمہارے دربار کے اندر آج ہو رہا ہے۔ رہا یہ ہمارے یہاں دوسروں کے سامنے ملاقات کا طریقہ کیا ہے، وہ سلام ہماری شریعت نے ہمیں دیا ہے، اور جو سلام کا طریقہ تھا وہ طریقہ نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دیا۔ اور یہ بھی ساتھ میں کہا اللہ نے ہمارے اندر ایک سچا نبی مبعوث فرمایا ہے، اس نے ہمیں اسی طرح سلام کا حکم دیا ہے، اور وہ سلام اللہ کو پسند ہے چونکہ وہ نبی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور یہی جنت والوں کا سلام ہوگا۔ یہ کہہ دیا حضرت جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی کے اس سوال کے جواب میں۔ جب اتنی باتیں نجاشی نے حضرت جعفر کی جانب سے سنی تو مسلکاً عیسائی تھا، میں نے پہلے آپ کو کہا، اس گفتگو سے نجاشی سمجھ گیا کہ یہی بات حق ہے، اور توریت اور انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ کیا ہوا، اس نے پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے داخل ہوتے وقت یہ جملہ کہا تھا حزب اللہ کا، اللہ کا گروپ اندر آنا چاہتا ہے، اجازت ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہوں، وہ جملہ میں نے کہا تھا۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے یہ کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ زمین کے بادشاہ ہیں اور اہل کتاب میں سے آپ ہیں، اس لیے آپ کے سامنے زیادہ بات کرنا بھی میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں بس اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے اور اپنی جانب سے کہ یہ جو مقابل گروپ یعنی یہ جو عمر ابن عاص اور عمارہ ابن محیط کا ہے، ان میں سے جو شخص ہماری جانب بات کرنا چاہتا ہے ہم سے، تو ان میں سے کوئی ایک ہی گفتگو کرے گا، بقیہ سب خاموشی سے سنیں گے، اور اس کا جواب اپنی جماعت کی جانب سے میں دوں گا۔ یہ پہلے آپ ان کو پابند بنائیں، اس کے بعد آگے کی گفتگو ہوگی۔ سمجھ لو کہ یہ اہل مکہ کے دو جماعت، ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک مکہ والوں کی، ان دونوں کا مناظرہ ہو رہا ہے کس کے سامنے؟ نجاشی کے سامنے، اور نجاشی فیصل اور حاکم کی حیثیت سے وہاں بیٹھا ہوا، یہ منظر ہو گیا ہے پورا۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ نے ان میں سے پابند بنائے کوئی ایک گفتگو کرے گا۔ عمرو ابن عاص نے کہا گفتگو میں کروں گا۔ حضرت جعفر راضی ہو گئے۔ اب آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، نجاشی سے، ان سے آپ یہ پوچھئے کہ ہم غلام آدمی ہیں کہ آزاد؟ تو نجاشی نے پوچھا یہ غلام ہے کہ آزاد؟ انہوں نے کہا آزاد ہے، اور معزز قسم کے لوگوں میں سے ہیں، حضرت ابو طالب کے لڑکے تھے حضرت جعفر۔ تو نجاشی نے یہ جواب سنا تو کہا غلامی کا لیبل تو آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ حضرت جعفر کو کہا غلامی کا لیبل تو ہٹ گیا، کیوں؟ غلام ہوتا تو بھاگ کر آتا تو اس کو واپس کیا جا سکتا تھا پکڑ کر، بھائی ہمارا غلام ہے آ گیا۔ آزاد آدمی اپنے چیز کا خود مالک ہوتا ہے، لہذا پہلا جملہ یہ کہ غلام نہیں اس لیے میں اس حیثیت سے تم کو حوالے کر دوں، یہ تو ختم ہو گئی بات، غلامی کا لیبل ہٹ گیا۔ دوسرا جملہ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے ان سے پوچھا اچھا ان سے یہ پوچھئے کہ ہم نے کیا ان میں کسی کا قتل کیا ہے کہ یہ قصاص کا بدلہ لینے آئے ہیں کہ اس کے ساتھ میں ہمیں لے جا کر قتل کریں گے، ہم نے کیا کسی کا قتل کیا ہے کیا؟ کیونکہ حضرت جعفر ڈائریکٹ کہاں سے گئے تھے؟ مکہ سے اب حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، مدینہ بھی نہیں گئے تھے، اور جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا مدینے کے اندر، تو اگر کہتے قصاص
تو قصاص مدینے والوں جنہوں نے خون کیا جاؤ ان سے لو نا، ہم تو مکے سے یہاں آئے ہیں۔ تو جب یہ سوال نجاشی نے کیا انہوں نے کسی کا قتل کیا ہے کہ اس خون بہا کے بدلے میں تم انہیں مانگ رہے ہو؟ تو نے کہا نہ، ایک قطرہ انہوں نے کسی کا خون نہیں بہایا۔ تو نجاشی نے کہا یہ بھی بات صاف ہو گئی کہ تم کسی کے قصاص کے بدلے میں نہیں جا رہے ہو۔ تیسرا سوال حضرت جعفر نے کیا کہ ان سے یہ پوچھو کہ کیا ہم ان میں سے کسی کا مال لے کر بھاگ آئے ہیں، یا ان کا کسی کا ان میں سے میرے اوپر کوئی حق ہے اور ہمارے ساتھیوں کے اوپر کہ جس کو ہم لے کر بھاگ آئے اور نہیں دیے ہوئے ہیں؟ تو نجاشی نے پوچھا کیا کسی کا مال باقی ہے؟ تو کہا نہیں، ایک تیرات بھی کسی کا مال نہیں ہے۔ تو نجاشی نے یہ کہا اگر ایک قنطار کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا، اگر ایک ڈھیروں مال پہاڑ کے برابر بھی ان لوگوں کے اوپر کسی کا بقیہ ہے تو وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا، تو میں اپنی طرف سے ادا کروں گا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اب یہ سارا محادثہ نجاشی کے دربار کے اندر بادشاہ وقت کے سامنے آپس کی گفتگو کا ہوا۔ حقیقت وہاں کے لوگوں کے بھی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ نجاشی نے یہ اعلان کیا کہ میرے ملک کے اندر تم جہاں چاہو امن کے ساتھ رہ سکتے ہو، کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں، اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو دربار کے اندر اس کی گرفت کی جائے گی، اور تم ہمارے مہمان ہو، جب تک یہاں رہو گے شاہی مہمان ہو تم، اور ہر قسم کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جاؤ تم پورے ملک کے اندر آزاد ہو۔ اب یہ عمرو ابن عاص اور یہ عمارہ ابن محیط یہ تو گھبرا گئے جملہ سن کر، یہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمارے باپ دادا کی دین کو ترک کر دیا ہے اور ایک نیا دین اپنا لیا ہے، پورے ملک کے اندر انہوں نے اس دین کو لا کر فتنہ پھیلا دیا ہے، اس مذہب ترک کرنے کی بنا پر ہم آپ سے ان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس بنا پر ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی نے کہا اس حیثیت سے تو ان کو حوالے کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے دین ترک کر دیا، یہ تو ہر ایک کو آزادی حاصل ہے کہ جو جس کا دین چاہے اختیار کر لے۔ چنانچہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نجاشی نے اور مزید تحقیق کے لیے ناقوس بجوایا۔ ناقوس اس زمانے کا لوگوں کو بلانے کا ایک طریقہ کار تھا، تو ناقوس بجوایا۔ اس ناقوس کو سن کر عیسائی بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ اور جو بھی تھے عیسائی مذہب کے پیروکار وہ سب بادشاہ کے دربار کے اندر جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تب نجاشی نے ان عیسائی علماء سے سب اکٹھے ہو گئے تو ان سے کہا کہ میں قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں جس نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دے کر بھیجا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو انجیل کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور قیامت کے آنے کے درمیان کوئی ایسا نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا اور نبی مرسل کہے گا اپنے آپ کو؟ علماء نے کہا بے شک حضرت عیسیٰ نے ہم کو اس کی خبر دی ہے انجیل کے اندر، اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے ہمارے عیسیٰ نے بشارت دی۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا یہ شخص تم سے کیا کہتا ہے اور کیا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اور کس چیز سے منع کرتا ہے؟ حضرت جعفر نے جواب دیا ہمارے سامنے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کے علاوہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ نجاشی نے کہا جو کلام وہ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، تم نے کہا کہ وہ ایک کلام اللہ کا ہمارے سامنے پڑھتے، اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی کچھ آیتیں پڑھ کر نجاشی کو سنائیں۔ قرآن پاک کی آیتوں کو سن کر نجاشی اور اس کے عیسائی جو گروپ کے لوگ تھے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ جو دوسرے عیسائی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر علماء قسم کے، مشائخ قسم کے، انہوں نے حضرت جعفر سے کہا یہ تو بڑا پاکیزہ کلام ہے، ہم کو کچھ اور سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے سورہ کہف کی آیت پڑھ کر سنائی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عمرو ابن عاص نے چاہا کہ نجاشی کو جعفر پر غصہ دلائے تاکہ آگے کا معاملہ ٹیڑھا ہو جائے، تو کہنے لگے کہ یہ لوگ بڑے عیار اور بڑے مکار قسم کے لوگ ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ کو گالی دیتے ہیں
اور ان کی مریم پر الزام لگاتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے جو کلام آپ سنا رہے ہیں یہ اوریجنل کلام نہیں، یہ سب اپنی طرف سے گڑھ کے لائیں، یہ تو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ عیسیٰ اور ان کے والدہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیت کی تلاوت کر دی۔ سورہ مریم میں جب حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے تذکرے پر پہنچے تو نجاشی نے کہا بس کرو، بات سمجھ میں آ گئی، اور ایک تنکا اپنے مسواک سے اٹھایا، تنکا ہوتا نا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا، اور کہنے لگا تم نے یہ جو کلام پڑھا ہے اس کلام میں اس تنکے کے برابر بھی نہ آگے زیادتی ہے اور نہ کمی، حضرت عیسیٰ جیسے تھے بالکل وہی حالت ہے اس کلام کی۔ تو اب یہاں پر بھی وہ مات کھا گئے۔ خدا کی قسم مسیح اس بیان سے اتنا بھی زیادہ نہیں تھے جتنا اس قرآن نے بیان کیا، اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں، بس یہی حیثیت تھی جتنا قرآن نے کہا ہے۔ پھر جعفر اور ان کے ساتھیوں سے دوبارہ یہ جملہ کہا کہ جاؤ تم میرے ملک کے اندر پورے آزاد۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس ملک کے اندر ایک بہترین قسم کے مکان اور بہترین قسم کی میزبانی اور عمدہ عزت کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے اجازت دے دی کہ ہم ہجرت کر کے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے۔ اور جس دن نجاشی کے بعد دربار کے اندر یہ سارا محاجہ اور مخاصمہ ہوا، یہ ساری گفتگو ہوئی، اسی دن اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ کے اندر یہ آیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری، یہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لے آئے اس نبی کے اوپر، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ رب العزت ایمان والوں کا مددگار اور دوست ہے۔ اور باقی آیت انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔